اشرفیہ ہے باب ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سفیان ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال لكعب من ارباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون۔ یہ صفحہ نمبر 37 ہے اور کتاب العلم کی تیسری فصل چل رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے مروی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے فرمایا، من ارباب العلم، ارباب علم کون ہیں؟ ارباب علم یعنی علم والے، اصحاب علم، رب جمع ارباب، ارباب علم یعنی اصحاب علم کون ہیں؟ قال، انہوں نے فرمایا، الذین یعملون بما یعلمون، ارباب علم وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ گویا جو اپنی معلومات کے مطابق اپنے علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں وہ ارباب علم ہیں، اور جو عمل نہیں کرتے ہیں خواہ انہوں نے کتنی کتابیں کیوں نہ پڑھ لی ہوں وہ ارباب علم سے نہیں۔ قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء، فرمایا تو کس چیز نے علماء کے دلوں سے علم کو نکال دیا؟ علماء لوگوں نے علم حاصل کیا، علماء ہوئے، تو کس چیز نے ان کے دلوں سے علم باہر کر دیا؟ قال الطمع، حضرت کعب نے فرمایا دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ میں۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت آدمی کے لیے ہلاکت کا ایک بڑا سبب ہے، ایک بڑا ذریعہ ہے، کہ جب دنیا کی لالچ کی وجہ سے علماء کے دلوں سے علم نکل جاتا ہے تو اب وہ ہر طرح کا گناہ کر سکتے ہیں، ہر طرح کی برائی مبتلا ہو سکتے ہیں، اور وہ اب اپنے طور پر ہی اپنی تباہی کا سامان کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ کتابیں پڑھ لینے سے، کسی ادارے سے فارغ ہو جانے سے ہم ارباب علم میں نہیں شامل ہو سکتے جب تک کہ ہم علم کے مطابق عمل نہ کریں۔ اسی تعلق سے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے یا کسی بڑے ادارے سے فارغ ہو جانے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا ہے۔ عالم وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتے ہیں ان کا حال بس اس گدھے کی طرح سے ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ علم چنداں کی بیشتر خوانی، چوں عمل در تو نیست نادانی۔ علم جتنا بھی پڑھ لو، جب تمہارے اندر عمل نہیں ہوگا تو تم نادان ہی ہو، جاہل ہی ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ جو پڑھیں اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ وعن الاحوص ابن حکیم عن ابیہ قال، احوص ابن حکیم سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
شر کے بارے میں سوال کیا، یعنی خیر کے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھی، فقط شر کے تعلق سے سوال کیا۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا، ان کے پوچھنے کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں میں برا کون ہے۔ برے عمل کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں میں برا کون ہے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ فقال لا تسألونی عن الشر واسألونی عن الخیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے شر کے بارے میں مت دریافت کرو، یعنی برے لوگوں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو، اچھے لوگوں کے بارے میں مجھ سے دریافت کرو۔ یقولها ثلاثا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جملہ 3 بار ارشاد فرماتے ہیں، یعنی لا تسألونی عن الشر وسألونی عن الخیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جملہ 3 بار ارشاد فرماتے ہیں، یا جملے سے مراد جو پہلا جملہ ہے لا تسألونی عن الشر، صرف وہی مراد ہے۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار دہرایا۔ ثم قال، اب چونکہ سائل نے سوال کر لیا تھا تو اس لیے جواب بھی دیا، فرمایا الا ان شر الشر شرار العلماء، سنو یقیناً برے لوگوں میں سب سے برے علماء ہیں، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور یقیناً اچھے لوگوں میں اچھے علماء ہیں، یعنی اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھے ہیں وہ اچھے علماء ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علماء اگر اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں، وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، تو لوگوں میں جو برے لوگ ہیں ان میں بھی زیادہ برے یہ علماء ہیں۔ اور اگر یہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، راہ راست پر یہ گامزن ہے، دوسروں کو اس کی ہدایت کرتے ہیں، تو یہ سب لوگوں میں سب سے اچھے ہیں۔ تو فرمایا سنو یقیناً بروں میں برے، تمام لوگوں میں سب سے برے علماء ہیں، اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھے علماء ہیں۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شر کا ذکر کیا اور اس کے بعد خیر کا بھی ذکر کر دیا کہ شر کے ذکر کرنے سے جو ناپسندیدگی ہوتی ہے وہ خیر کے ذکر کرنے سے دور ہو جائے۔ یہ ناپسندیدگی ہی کی بنیاد پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے شر کے بارے میں دریافت نہ کرو، برے لوگوں کے بارے میں مت پوچھو، بلکہ اچھے لوگوں کے بارے میں دریافت کرو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم برے لوگوں کی جانب توجہ نہ دیں، اچھے لوگوں کی طرف توجہ کریں، ان سے اپنے تعلقات استوار رکھیں اور انہیں دیکھ کر کے اپنے اندر ہم بہتری لانے کی کوشش کریں۔ وعن ابی الدرداء قال، اور ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا انا من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمہ۔ حضرت ابو درداء سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا بے شک اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت مرتبے کے اعتبار سے سب سے برے لوگوں میں وہ عالم ہے جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، یعنی جس نے علم دین حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کر کے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ عالم اللہ تعالی کے نزدیک روز قیامت برے لوگوں میں سے ہوگا۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن زیاد ابن حدیر قال، اور زیاد ابن حدیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال علی عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام، مجھ سے حضرت عمر نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کیا چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے، یعنی جو اسلام کے ارکان ہیں کون سی چیز انہیں برباد کرتی ہے، انہیں گراتی ہے؟ قال، انہوں نے کہا قلت لا، میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ قال یہدمہ ذلت العالم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عالم کی لغزش،
اسلام کو ڈھا دیتی ہے، یعنی اس کے ارکان کو ڈھا دیتی ہے۔ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، اور کتاب کے ذریعہ منافق کا جھگڑنا، یعنی کتاب اللہ کے ذریعہ منافق کا جھگڑنا، جدال کرنا، یہ ارکان اسلام کو ڈھا دیتا ہے۔ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ، اور گمراہ گر سرداروں کا حکم، یہ اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کے ارکان کو ڈھا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عالم یہ لوگوں کا پیشوا ہوتا ہے، ان کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے۔ جب وہ بہک جاتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، یہ سب بہک جاتے ہیں اور نماز روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ سب اسلام کے ارکان ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں انہیں، گویا ڈھا دیتے ہیں انہیں۔ اور جب عالم راہ راست پر رہتا ہے تو اس کی اتباع کرنے والے، اس کے مقتدی بھی راہ راست پر رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ عالم کی لغزش یہ اسلام کو ڈھا دیتی ہے، یعنی اس کے ارکان کو ختم کر دیتی ہے، لوگوں کو اس سے غافل کر دیتی ہے، خود بھی عمل نہیں کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح سے کتاب اللہ کے حوالے سے منافق جدال جب کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اس کا مقصود حق کا اظہار نہیں ہوتا ہے، بلکہ کتاب میں شک پیدا کرنا، شبہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی لوگ بے رائے ہو جاتے ہیں۔ اور گمراہ کرنے والے جو عمرا ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں، ان کا حکم بھی لوگوں کو احکام اسلام پر عمل کرنے سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ جس سے نقصان پہنچتا ہے وہ ہے عالم کی لغزش، اسی لیے اس کا ذکر پہلے فرمایا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کی بنسبت ہمیں نیک اعمال زیادہ کرنے چاہیے، تاکہ ہماری وجہ سے لوگ نیک اعمال سے غفلت نہ برتیں، بلکہ ہمیں دیکھ کر کے وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب مسجدوں میں جائیے تو ہمارے بہت سے طلبہ صرف سنت پڑھ کر کے نکل آتے ہیں، اور جو نوافل ہے اسے کبھی پڑھتے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو خیر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب انہیں دیکھ کر کے جو ان کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ تو ہمیں دیکھ کر کے، ہمارے عمل کو دیکھ کر کے وہ بھی نوافل سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نوافل بھی ترک نہ کریں، تاکہ لوگ بھی نوافل پڑھنے کے عادی ہوں۔ وعن الحسن قال، اور حضرت حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا العلم علمان، علم دو قسم کا ہے، وعلم فی القلب، ایک علم دل میں ہوتا ہے، وذالک العلم النافع، تو ہی علم نافع ہے، وہی علم نفع دیتا ہے۔ یعنی جو علم دل میں ہوتا ہے اس کی روشنی دل پر پڑتی ہے، سینے پر پڑتی ہے، اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور آدمی نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ وہ علم علی اللسان، اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے، فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، تو وہ ابن آدم کے خلاف اللہ عز وجل کی دلیل ہے، حجت ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو صرف زبان سے کہنا، خود عمل نہ کرنا، یہ اللہ عز و جل کی حجت ہے ابن آدم کے خلاف۔ اور جو علم دل میں ہوتا ہے اس کی روشنی اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا باطن اس سے منور ہوتا ہے۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرمایا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ظروف محفوظ کیے ہیں۔ وعاء کہتے ہیں ظرف کو، یعنی علم کے دو ظروف میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیے ہیں۔ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ، رہا ان میں سے ایک تو میں نے اسے تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے، عام کر دیا ہے، اس کی خوب روایت کی، خوب اشاعت کی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ
فلو بسطته قطع هذا البلعوم یعنی مجرى الطعام. اور رہا دوسرا ظرف تو اگر میں اسے پھیلا دوں اسے عام کر دوں تو یہ ہے بلعوم یعنی کھانا جاری ہونے کی جگہ یعنی میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. آدمی کھانا کھاتا ہے تو حلق کے راستے سے وہ نیچے اترتا ہے وہی کھانے کی گزرگاہ ہے وہی بلعوم سے مراد ہے. یعنی لوگ مجھے ذبح کر دیں گے میرا گلا کاٹ دیں گے لوگ. تو یہ وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ حضرت ابو ہریرہ کو ملا تھا جس میں ان لوگوں کا خاص طور سے ذکر تھا جن کی بنیاد پر اسلام کی بنیادیں کمزور ہوں گی اور فتنے فساد پیدا ہوں گے اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں مسلمانوں کے سامنے آئیں گی. اسی لیے وہ نام بنام عام نہیں کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی لوگ حکمراں ہو رہے ہیں وہی لوگ ذمہ دار بن رہے ہیں اور وہ میری گردن ہی مار دیں. تو چونکہ اس کا تعلق خاص مسلمانوں کے عمل سے بھی نہیں تھا اس لیے اس کا عام کرنا بھی ضروری نہیں تھا. جس کا عام کرنا ضروری تھا جس سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا اسے انہوں نے عام کر دیا اور پھیلا دیا. رواہ البخاری اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اسی لیے وہ خود اپنے بارے میں دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سن 60 ہجری کی حکومت اور بچوں کی امارت سے ان کی سرداری سے محفوظ فرما مجھے اپنی پناہ میں لے لے. ان کی دعا قبول ہوئی اور سن 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ کے حکمراں ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وعن عبداللہ قال اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل به ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم. یعنی فرمایا اے لوگوں جو کوئی بات معلوم ہو جسے کوئی بات معلوم ہو فلیقل به وہ اسے بتائے اسے کہے. یعنی جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے کوئی چیز دریافت کی جائے تو اگر اسے وہ بات معلوم ہے وہ مسئلہ معلوم ہے تو اسے بیان کر دے اسے بتا دے. ومن لم يعلم اور جو نہ جانے جسے معلوم نہ ہو فلیقل اللہ عالم تو وہ جواب میں کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ عَالَمُ کیونکہ تمہارا یہ کہنا اس مسئلے کے لیے جو تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے یہ بھی علم سے. وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ کیونکہ یہ علم سے ہے کہ تم اس مسئلے کے بارے میں کہہ دو جو نہیں جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب بھی ہم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے کوئی دینی بات پوچھی جائے تو اگر ہمیں ٹھیک معلوم ہو تو ہم اسے بتا دیں اور اگر معلوم نہ ہو تو اس سے معذرت کر لیں اور کہہ دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ فلاں بتا دے گا اس کا پتہ بتا دیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے اور فلاں سے دریافت کر لیں. قال اللہ تعالی لنبیہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سے اس قرآن پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بناوٹ والوں میں سے نہیں ہوں. متفق علیہ یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابن سیرین قال اور محمد ابن سیرین سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم یعنی یہ علم کتاب و سنت کا علم یہ دین ہے تو تم اس کے بارے میں غور کر لو جس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو کہ وہ عادل ہے کہ نہیں ہے وہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کتاب و سنت کا جو علم ہے یہ دین ہے تو جس سے بھی تم حاصل کرو اس کے بارے میں غور کر لو دیکھ لو جو عادل ہوں ثقہ ہوں اس سے کتاب و سنت کا علم حاصل کرو اور جو ثقہ نہ ہو عادل نہ ہو اس سے حاصل نہ کرو اس لیے کہ اس کے بارے میں اس بات پر اطمینان نہیں ہوگا کہ جو وہ بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے. رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن حذیفہ قال
اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا یا معاشر القراء استقیموا، اے قراء کی جماعت۔ قراء سے مراد یہ اس زمانے کے قراء نہیں بلکہ کتاب و سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے، یعنی اے علماء کی جماعت، اے مفتیان کرام کی جماعت۔ استقیموا، شریعت کے راستے پر تم سیدھے قائم رہو۔ فقد سبقتم سبقا بعیدا، کیونکہ تم بڑی سبقت لے گئے ہو، یعنی تم بہت آگے ہو، تمہیں اوائل اسلام حاصل ہے، یعنی اسلام کا ابتدائی زمانہ تمہیں حاصل ہے، تم سب اسلام میں سبقت لے جانے والے ہو۔ اگر تمہیں نے داہنے اور بائیں کوئی راستہ اختیار کیا، یعنی جو صراط مستقیم ہے اسے چھوڑ کر کے داہنی طرف چلے گئے یا بائیں طرف چلے گئے، یعنی جو شریعت کا سیدھا راستہ ہے اسے چھوڑ دیا، تو پھر تم بڑی گمراہی میں پڑو گے۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اگر تم نے داہنے اور بائیں کوئی راستہ اختیار کر لیا، یعنی شریعت کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے دائنے اور بائیں کا کوئی راستہ اپنا لیا، لقد ضللتم ضلالا بعیدا، جب تو تم حق سے دور گمراہی میں جا پڑے، یا اتنے دور کہ اب تمہارا اس سے رجوع یعنی واپس آنا حق کی طرف یہ بہت مشکل اور دشوار ہوگا، اور تمہاری وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ بھی بے راہ ہو سکتے ہیں، اور ان کا مواخذہ بھی تم سے، ان کے بارے میں تم سے بھی مواخذہ کیا جائے گا، کیونکہ تم ان کے رہنما ہو، تم ان کے پیشرو ہو، آگے جانے والے ہو۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ تو اب اس میں درس عبرت ہے تمام لوگوں کے لیے کہ آپ کے بعد جو آئیں گے وہ آپ کی روش کو دیکھیں گے، آپ کے طریقے کو دیکھیں گے، تو آپ ان سے پہلے دنیا میں آئے، آپ کو ان کی بنسبت نیک اور صالح لوگوں کی صحبت ملی، اس لیے آپ سیدھے راستے پر قائم رہیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اچھا اثر چھوڑ جائیے، تاکہ اگر وہ بعد میں آ کر کے آپ کی اقتبا نہیں کرتے ہیں، آپ کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو آپ سے ان کے بارے میں مواخذہ نہ ہو۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن یا من جب الحزن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ مانگو جب حزن سے یا جب حزن سے۔ حزن ہا پر پیش اور زا ساکن، یا ہا اور زا دونوں پر زبر، دونوں پر فتح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب حزن سے یا جب حزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ جب حزن کیا چیز ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ جب حزن ہے کیا چیز؟ قال وادن فی جہنم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حزن یہ جہنم کی ایک وادی ہے، یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، ایسی وادی جہنم کی ایسی وادی ہے کہ اس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی۔ آپ غور فرمائیں کہ وہ وادی کتنی خطرناک ہوگی، کتنی خوفناک ہوگی کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اللہ کی پناہ مانگو اس وادی سے۔ قیل یا رسول اللہ ومن يدخلها، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس وادی میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جس وادی سے جہنم پناہ مانگے اس وادی میں کون لوگ جائیں گے؟ قال القراء المراؤون باعمالهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرہ
یعنی وہ کتابوں و سنت کا علم رکھنے والے، وہ علماء، وہ مفتیان کرام جو اپنے اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں، یعنی ریاکار علماء اس وادی میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقضا ابن ماجہ، اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وزادہ فیہ، اور ان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، انہوں نے اس میں اضافہ کیا، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأُمَرَاءَ، اور یقیناً قرہ میں، مبغوض قرہ میں سے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہیں جو عمرہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاء، یعنی ان علماء میں سے جو اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، وہ علماء ہیں جو عمرہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تاکہ کچھ دنیا حاصل کریں۔ قال المحاربی یعنی الجورا، امام محاربی نے کہا کہ یہاں عمرہ سے مراد مطلقاً عمرہ نہیں ہے بلکہ ظالم عمرہ ہے، ظالم حکمراں ہے، جو ظالم عمرہ اور حکمراں کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مبغوض ہیں، لیکن جو نیک اور صالح عمرہ ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہماری عزت، ہمارا وقار اور ہماری شان اسی میں ہے کہ ہم اپنے علم کے مطابق عمل کریں، اللہ کی خشیت دل میں پیدا کریں، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے عمرہ کے پاس نہ جائیں، ان کی چاپلوسی نہ کریں، ان کے قصیدے نہ پڑھیں، بلکہ جو حق بات ہو ہم وہ کریں۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے کہ اسلام سے صرف اس کا نام ہی باقی رہ جائے، یعنی اسلام سے باقی نہ رہ جائے گا مگر نہیں رہ جائے گا مگر اس کا نام، یعنی صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، باقی عمل یہ باقی نہیں رہے گا، یعنی لوگ اعمال سے بالکل دور ہو جائیں گے، بس جو اعمال ہیں ان کا نام باقی رہ جائے گا۔ مثلا لفظ صلاۃ ہے، لفظ زکوٰۃ ہے، لفظ حج ہے، یہ سب تو رہے گا، لیکن نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن سے باقی نہیں رہ جائے گا مگر اس کی رسم، یعنی اس کا لکھنا اور اس کا پڑھنا، فقط زبان سے پڑھیں گے اور نقش کیا اس کے باقی رہیں گے، اس پر عمل کرنا یہ نہیں ہوگا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، یعنی ان کی دیواریں، ان کی عمارتیں عمدہ ہوں گی، عالی شان ہوں گی، دیواریں منقش ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، طرح طرح کی آسائش کا اس میں سامان ہوگا، مگر وہ مسجدیں ہدایت سے ویران ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، یعنی ان مسجدوں میں بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ دکھاوے کے لیے ہوگا، نام و نمود کے لیے ہوگا، وہاں ہدایت نہیں ہوگی۔ علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء، جب یہ زمانہ آئے گا تو ان لوگوں میں جو علماء ہوں گے وہ علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے برے ہوں گے۔ شر من تحت عدیم السماء، ان میں سب سے برے ہوں گے جو آسمان کے نیچے ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، انہی کے پاس سے فتنہ نکلے گا، یعنی فساد پیدا ہوگا، اور جب عالم کے اندر فساد پیدا ہو جائے پھر عالم کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، تو انہی کے پاس سے فتنہ رونما ہوگا، فتنہ نکلے گا۔ وَفِيهِمْ تَعُودُ، اور وہ فتنہ انہی میں لوٹ جائے گا، یعنی اس کا نقصان، اس کی مضرت اور اس کا وبال انہی کی طرف لوٹ کر کے جائے گا، انہی کے اندر یہ جاگوزی ہوگا۔
تو معلوم ہوا کہ فتنہ بھی علماء سے پیدا ہوگا اور اس کا وبال بھی علماء ہی کے سر ہوگا۔ رواہ البیہقی، اسے امام بیہقی نے روایت کیا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن زیاد بن لبید قال، اور زیاد ابن لبید سے روایت انہوں نے بیان کیا، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خوفناک چیز ذکر کی، بیان فرمائی۔ فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوفناک چیز علم کے رخصت ہونے کے وقت واقع ہوگی، یعنی یہ خوفناک ابھی نہیں ہوگی بلکہ جب علم دنیا سے رخصت ہونے لگے گا، اٹھنے لگے گا، اس وقت یہ خوفناک چیز واقع ہوگی۔ قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم، میں نے عرض کیا، زیاد ابن لبید کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اور علم کیسے رخصت ہو جائے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، جبکہ ہم قرآن کی قرات کرتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھاتے بھی ہیں۔ وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو قیامت تک پڑھاتے رہیں گے، تو پھر علم کیسے رخصت ہوگا، کیسے اٹھ جائے گا؟ فَقَالَ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ، اے زیاد تمہاری ماں کھوئی، یہ محاورہ ہے، یعنی زیاد تم پر تعجب ہے، تم ایسی بات کر رہے ہو۔ ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، یقیناً میں تمہیں مدینہ میں بڑا فقیہ مرد جانتا تھا، بڑا فقیہ شخص جانتا تھا، لیکن تم ایسی بات کر رہے ہو۔ اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل، کیا یہ یہود و نصارہ توریت اور انجیل کی قرات نہیں کرتے ہیں؟ بلا شبہ وہ قرات کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود توریت اور انجیل کا علم اٹھ گیا۔ لا يعملون بشيء مما فيهما، یہ یہود و نصارہ اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے جو توریت اور انجیل میں ہے، تو جس طرح سے ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ علم اٹھ گیا، اسی طرح سے لوگ قرآن تو پڑھیں گے، قرآن تو پڑھائیں گے، لیکن اس کے مطابق جب عمل نہیں کریں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ رواہ احمد وابن ماجہ، اسے امام احمد نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وروت ترمذی عنہ نحوہ، اور امام ترمذی نے ان سے اسی کے مثل روایت کیا۔ وقذت دارمی عن ابی امامہ، اور اسی طرح سے دارمی نے ابو امامہ سے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فرائض یعنی اسلام کے جو فرائض ہیں یا علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تعلموا القرآن وعلموه الناس، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإن امرؤ مقبول، کیونکہ میں ایسا شخص ہوں جسے اٹھا لیا جائے گا، یعنی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ والعلم سینقبض، اور میرے بعد علم ان قریب اٹھا لیا جائے گا، اٹھ جائے گا، رخصت ہو جائے گا دنیا سے، اور علم میرے بعد ان قریب اٹھ جائے گا۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، یہاں تک کہ دو لوگ کسی فریضے میں اختلاف کریں گے تو کسی ایسے شخص کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، یعنی یہ فیصلہ نہ کرنے کی بات یا تو قلت علم کی وجہ سے ہوگی یا فتنے اور فساد کی کثرت کی وجہ سے ہوگی، یعنی علم ہی کم ہوگا، اس لیے کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا تو اختلاف کرنے والے فیصلہ نہیں پائیں گے، یا ان کے اندر علم تو ہوگا لیکن فتنہ اس قدر گھر کر چکا ہوگا کہ ایک کو دوسرے سے جلن ہوگی، حسد کی شکایت ہوگی، اور
وہ کسی اختلاف کی وجہ سے، فتنے کی وجہ سے حق کے مطابق وہ بات ہی نہیں کرے گا، اسے واضح ہی نہیں کرنا چاہے گا، جان بوجھ کر کے وہ اختلاف کھڑا کیے رہیں گے۔ تو یہاں تک کہ دو آدمی کسی فریضے میں اختلاف کریں گے تو کسی ایسے کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، یہ یا تو قلت علم کی وجہ سے ہوگا یا کثرت فتن کی وجہ سے ہوگا۔ رواہ الدارمی و دارقطنی، اسے دارمی نے اور دارقطنی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه في سبيل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی طرح سے ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ تو جس طرح سے خزانہ جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے وہ کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے بلکہ وبال جان ہوتا ہے، اسی طرح سے علم جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، لوگوں کو سکھایا نہ جائے، اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو علم بھی وہ مفید نہیں ہوگا بلکہ وبال جان ہوگا۔ رواہ احمد و دارمی، اسے امام احمد نے روایت کیا اور دارمی نے روایت کیا۔ اب یہ کتاب العلم آپ مکمل پڑھ چکے، اب انشاءاللہ اس کے بعد کتاب الآداب صفحہ نمبر 397 پر کتاب الآداب ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ کتاب الآداب پڑھیں گے، یہ اس لیے ہم آج بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ کل کے لیے تیاری کر لیں اور مطالعہ اچھی طرح سے کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔